صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ویڈیو میں پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ طہارت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، کیونکہ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ تو طہارت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نمازی کا جسم، اس کے کپڑے اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا شرط ہے۔ تو جسم کو پاک کرنے کے لیے تو وضو اور غسل جو ہے یہ یعنی کہ کر سکتے ہیں۔ اگر غسل فرض ہے تو پھر غسل کیجئے، اور وضو اگر آپ کے اوپر فرض ہے، یعنی کہ غسل تو نہیں لیکن وضو آپ کا ٹوٹا تو وضو کیجئے۔ تو جسم کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے وضو اور غسل۔ اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی یعنی کہ سماعت فرما لیجئے۔ یا تو ایک تو یہ ہے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو پکڑیے اور اچھے طریقے سے نل کے نیچے پانی یعنی کہ اس کے اوپر ڈالیے اور پانی چلتا رہے، اس کی نجاست کو بحال کے لے جائے تو یہ بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اب کیونکہ ہمارے گھروں میں اکثر رواج یہ ہوتا ہے کہ مشین میں وہ کپڑے ڈالے جاتے ہیں، تو اگر ایک کپڑا بھی ناپاک ہوا تو وہ سارے کپڑوں کو ناپاک کر دے گا۔ مشین کے ذریعے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، اور لیکن اس کے لیے میں ایک آپ کو آسان طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ کپڑے جو ہیں ان کو جب آپ نے مشین سے نکال لیا ہے، اب مشین سے نکالنے کے بعد ان کو کسی بالٹی وغیرہ میں، کسی ٹب وغیرہ میں ان کو رکھیے اور اوپر سے پانی چلا دیجیے۔ کوئی حصہ ان کا اوپر ابھرا ہوا نہ ہو، ان کو دبائی رکھیے ہاتھوں سے یا کسی چیز سے، وہ دبے رہیں، ان کے اوپر سے پانی بہہ جائے، ہموار زمین پہ رکھیے تاکہ اس کے چاروں طرف سے وہ پانی یعنی کہ نکل جائے۔ تو اگر اب آپ نے کپڑے ڈبوئے ہیں اور ان کے اوپر سے پانی نکل گیا اور وہ ایسا ہے کہ نجاست کو بہا کے لے گیا، 1 گز تک وہ چلا گیا پانی، تو اب یہ کپڑے جو ہے نا، یہ پہلے تو صاف ہوئے تھے اب پاک بھی ہو گئے۔ پاک ہونا اور صاف ہونا اس میں یہ فرق ہے کہ ہر صاف کپڑا ضروری نہیں وہ پاک بھی ہو، دیکھنے میں تو ظاہری صاف ہے، اور اسی طرح ہر جو ہے کپڑا میلا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو ناپاکی کی حالت میں اگر آپ مشین میں ڈالا تو وہ سارے کپڑوں کو ناپاک کر دے گا، اور اس کے بعد وہ جو کپڑے آپ نے نکالے ہیں ان کو کیا کیجئے، ایک بالٹی وغیرہ میں ڈال دیجئے اور ان اوپر سے پانی چلا دیجئے، وہ جو ہیں ڈوبے رہیں کپڑے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی اوپر سے گزر جائے 1 ہاتھ تک۔ تو اس طرح یہ کپڑے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاک بھی ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے ہماری عبادت جو ہے یہ طہارت کے ساتھ ہے۔ اگر کپڑے پاک نہ ہوں گے، ہمارا جسم پاک نہ ہوگا، اور تو یہ جگہ پاک یعنی کہ نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، اور جگہ جو ہے وہ بھی پاک ہونی شرط ہے، جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ تو یہ اللہ کرے کہ آپ کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ آ جائے۔ مساجد میں اکثر پاک ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر مساجد میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر بھی اس کے لیے بھی طریقہ کار جو ہے اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ وہ بھی موقع ملا تو کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ مساجد میں اگر ایسا ہو جائے تو جگہ کو کیسے پاک کیا جائے۔ اللہ کرے کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ یاد کر لیں اور ان کو ذہن نشین کر لیجئے اور آگے شیئر کیجئے تاکہ شاید کسی کا یہ مسئلہ ہو تو حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔